بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آسان ہومیوپیتھی۔ ہومیوپیتھی کو ہم کیسے آسان کر سکتے ہیں، کیسے مؤثر کر سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر فرید نے بھی کافی باتیں کی ہیں، یہ تھوڑی سی ہٹ کے میں باتیں کروں گا کہ ہمیں بیسیکلی ایسے ٹولز کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس سے ہماری پیتھی آسان ہو سکے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آرگینل قانون ہومیوپیتھی، جس کو ہم نہیں پڑھتے، اسٹڈی نہیں کرتے۔ یہ ذرا دروازہ بند کر دیں، موبائل فون ذرا آف کر دیں، یہ بڑی سیریس میٹنگ ہوتی ہے۔ آرگینک جو ہے اس کو ہم اسٹڈی نہیں کرتے، تو سب سے پہلا جو ٹول ہے، پہلی جو چیز ہے، پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آرگینک۔ وہ لکھ لیجیے آپ، آرگینک بک آف لا، قانون کی کتاب جو ہنی مین صاحب نے لکھی ہے، جس کے جو 291 ایفورزم ہیں، 291، ان پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ دوسری بڑی کتاب جو ہے وہ ہے فلسفی۔ فلسفی کا کافی دفعہ میں نے کہا مطلب ہی دانش ہے، عقل ہے، فہم ہے، ادراک ہے، ایک سوچ ہے۔ تیسری امپورٹنٹ کتاب جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ کینٹ ریپرٹری ہونی چاہیے، جس سے آپ نے کیس کو ٹیک کرنا ہے، کیس کو ہینڈل کرنا ہے، مریض کی جملہ علامات کو لینا ہے۔ چوتھی بڑی کتاب جو ہے وہ مٹیریا میڈیکا ہے، اور پانچویں امپورٹنٹ کتاب جو ہے وہ کیس ٹیکنگ ہے۔ اگر آپ ایک اچھے ماہر بہترین معالج بننا چاہتے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں تو آپ آئیں، تو آپ ان بکس کو نہایت طریقے سے اسٹڈی کریں گے۔ میں اس کو اسٹڈی کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے، کیونکہ موضوع ہی آسان ہے۔ تو کچھ ایسی دفعات ہیں جن کو ہم سمجھ کر ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ مثلاً آج ہم دیکھتے ہیں کیس ٹیکنگ میں ہمیں کون سی وہ 10 سے 12 امپورٹنٹ سمٹم ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں، اور 10 سے 12 ہی میں آرگینل سے چنی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں، اور فلاسفی سے 5 یا 6 امپورٹنٹ چیزیں ہیں چنی ہوئی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور مٹیریا میڈیکا میں کوئی 8-10 دوائیاں ایسی بتا دیتے ہیں جن پر آپ کی گرپ ہو جائے اور کسی میں پیچھا ڈال دیں۔ کوشش کرتے ہیں سیشن کے اندر جتنا آپ کو میں فائدہ دے سکتا ہوں انشاءاللہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ آرگینل لکھ لیں، یہ لکھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہے۔ آرگینل کا 6 ایڈیشن آ چکے ہیں، جو 6واں ایڈیشن ہے یہ گریٹ ہنی مین صاحب نے تصنیف کیا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے تصنیف کی ہے، لیکن یہ 6واں جو ہے یہ رائج الوقت ہے، ابھی تک رائج ہے اور یہ رہے گا۔ اس کی جو امپورٹنٹ دفعہ ہے وہ دفعہ نمبر 1، دفعہ نمبر 55، دفعہ نمبر 272، دفعہ نمبر 279، دفعہ نمبر 267، یہ امپورٹنٹ دفعہ ہے۔ ان کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ کون سی ہے۔ سب سے پہلے جو معالج ہے، معالج کا پہلا اور بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ بیمار بنی انسان کی خدمت کے لیے خود کو دل و جان سے وقف کرے۔ اگر وہ دل و جان سے وقف نہیں کر رہا، وہ معالج نہیں ہے، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی نہیں
دوسری دفعہ جو میں نے 272 لگوائی ہے، ہاں جی 55 دفعہ جو ہے اس میں میں نے ہنی مین صاحب نے کہا ہے کہ ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کبھی ایک نہیں ہو سکتی، ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی کبھی ایک نہیں ہو سکتے. یہ آپ کی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں. ہم آج ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی بھائی نے ایک ہی گل نہیں. ٹو مچ ڈفرنس بٹوین ہومیوپیتھی اینڈ ایلوپیتھی، کیونکہ ایک مادی ہے دوسرا غیر مادی. یعنی ایلوپیتھی کیا ہے؟ مادی طریقہ علاج ہے اور ہومیوپیتھی غیر مادی. آگے کون سی دفعہ 272 اس دفعہ کا تعلق ہے آپ کی دوائی دینے سے کہ معالج کا پہلا فرض یہ ہے، پہلا کام یہ کہ وہ ایک وقت میں ایک دوائی دے، ایک وقت میں ایک دوائی دے. اگر وہ ایک سے زائد ادویات دیتا ہے، سب کچھ ہے ہومیوپیتھ میں. کلیئر ہو گیا؟ یہ تین وہ دفعات ہیں جو کہ آرگینن کا خلاصہ ہے کہ پہلے معالج بہترین ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے، خوش گفتار ہونا چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی میں درمیان میں فرق رکھے اور پھر ایک وقت میں ایک دوا دے. دو دوائیاں یا تین دوائیاں یا سیرم ملا کے نہیں دے سکتا یا کمپاؤنڈ ریمیڈیز نہیں دے سکتا. ایک پہلا آرگینل ہو گیا. اب دوسری چیز جو ہے اس کے نیچے لائن لگا لیں، یہ آسان کر دیا میں نے، چھوٹی سی آرگینل، ویسے 291 ہے اپنی میں وہ پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے. دوسری جو ہے یہ ہے فلاسفی. فلاسفی کی پہلی جز اتنی زبردست ہے کہ اس پر ہم سٹینڈ کر گئے. انسان اعضاء سے بالا تر ہے، انسان اعضاء سے بالا تر ہے. ہم تمام لوگ جو ہیں وہ اعضاء کا علاج کر رہے ہیں. ماہر مراد گردہ، ماہر مراد بیدا، ماہر مراد جگر، پھیپڑا، گردہ، آنکھیں، اعصاب، پٹھے، ناک کان گلا، جو اس کا دل کرتا ہے باہر لکھ لیتا ہے ماہر مراد بیدا جگر. یہ کافی دفعہ میں نے بات کی ہے، لیکن اس کے اثرات اب کچھ آ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ نے اعضاء کا علاج نہیں کرنا، اعضاء کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم نے انسان کے احساسات کا علاج کرنا، انسان کے نظریات کا علاج کرنا. یہ ہومیوپیتھی کی بنیادی قانون ہے، بنیادی اصول ہیں، بنیادی فلسفی کہ ہم کیا کریں؟ اعضاء کا علاج نہیں کرنا بلکہ انسان کا علاج کرنا. دیکھیں فرض کریں ایک بندہ ہے، اس کا ایک عضو نہیں بھی رہتا، مثلا ہاتھ نہیں رہتا، بازو نہیں رہتا، ٹانگ نہیں رہتی، ایون اس کا ٹخنا نہیں رہتا، آنکھ نہیں رہتی، ایک گردہ نہیں رہتا، وہ زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں. لیکن اگر اس کی روح ہی نکل جائے اور بے شک ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوں، آنکھیں، بیدا، جگر، پھیپھڑے، گردے، دل، دماغ، آنکھیں کچھ ٹائم تک چلتی بھی رہتی ہیں، لیکن وہ مریض نہیں ہوتا، وہ تو ختم ہو چکا، ڈیڈ ہو گیا. کیا ڈیڈ ہوا ہے؟ باڈی اس کی ڈیڈ ہوئی ہے اور وہ اس کی پرواز کر رہی ہے. تو دو چیزیں ہیں ہومیوپیتھی کے اندر، فلسفی کے اندر، مادہ اور غیر مادہ. جو چیز رہ جاتی ہے وہ مادہ ہوتی ہے. مثلا یہ باڈی ہماری رہ جانی ہے اور جو غیر مادہ ہے وہ چلا جاتا ہے. کینٹ صاحب فرماتے ہیں کہ جو چیز چلی جاتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، جو چیز چلی جاتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اور جو چیز رہ جاتی ہے وہ نقل ہوتی ہے. اصل اور نقل میں فرق ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے اعضاء کا علاج نہیں کرنا، آپ نے انسان کا علاج کرنا.
ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعضاء کا علاج. کوئی اعصاب کا علاج کر رہا ہے کالی باز دے کے جلسیمیم دے کے، کوئی میدا ٹھیک کر رہا ہے کاربوائڈ چیری بڑی مکس کر کے، کوئی جناب سیرپ دے رہا ہے لیور ایکس شربت، یہ بھی دیتے ہیں اچھی چیز ہے. اور کوئی جو ہے وہ ناک کے لیے یوکرم دے رہا ہے، لیمنا مائنر دے رہا ہے، ساتھ میں ناک کے قطرے ڈالنے کے لیے دے رہا ہے. آنکھ کا مسئلہ بن گیا ہے، وہ یوفریزیا دینا شروع کر دیتا ہے. مٹیریا میڈیکل رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مٹیریا میڈیکل ایک ریفرنس بک ہے، ایک کنسرن بک ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہو. یعنی کسی چیز کو آپ کنسرن کرنا ہے، کسی چیز کو آپ نے کنسلٹ کرنا ہے، کسی چیز کو آپ نے اس سے ملانا ہے، تو اس کا مٹیریا میڈیکل کا فائدہ. اگر آپ مٹیریا میڈیکل آر سینتھم سے لے کے یا آرنیکا سے لے کر جنجبر تک ساری دوائیں یاد کر بھی لیں دین واٹ، اس طرح کام نہیں ہوگا. یعنی فلاسفی کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. انسان اعضاء سے بالا تر ہے، اور انسان جس جگہ رہتا ہے، انسان جس جگہ رہتا ہے اس کا نام مکان ہے. کون سا مکان؟ جسم. انسان کس کے اندر رہتا ہے؟ جسم کے اندر رہتا ہے. وہ بنیادی طور پر اس کے اندر رہ رہا ہے. یہ جو آپ کو آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر انسان کا اوپر والا حصہ ہے. یہ اعضاء ہے. یہاں وہ رہتا ہے، اس کا نام اعضاء. کیا ہے اس کا نام؟ جس جگہ رہتا ہے اس کا نام جسم ہے. میں نے سو تو نہیں گیا، جس جگہ رہتا ہے اس کا نام جسم ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے، روح کے اندر ہے. آپ نے اعضاء کے بجائے انسان کا علاج کرنا ہے. دو ٹرمیں آپ کو اس کی بھی بتا دیں. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. تو کون سا سبجیکٹ تھا؟ نہیں وہ آگے کون سا میں نے لکھوایا کس کا؟ کینٹربرٹی. جو کینٹربرٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے. 1400 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اس کے 33 ابواب ہیں اور یہ 67,000 اس کو کریکشن. اس کو پڑھنے کے لیے ویسے 5-7 سال چاہیے. تو اس کو آپ سمجھیں کہ اس کے جو چیپٹرز ہیں یا ابواب ہیں وہ 33 ہیں، 33. ان 33 چیپٹروں کو آپ کو پڑھنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے. اب اس میں یہ امپورٹنٹ سمپٹمز ہیں، وہ مائنڈ کی کچھ سمپٹم ہیں جس میں آپ دیکھ لیں گے. آپ کو اس لیے کہ میں بتاتا ہوں کون کون سی وہ علامتیں ہیں جو آپ لے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مائنڈ سے لے کر آپ جنرلٹیز تک جو جتنی بھی ابواب ہیں، جیسے مائنڈ ہے، اس کے بعد ورٹائگو ہے، ہیڈ ہے، آئی ہے، پین ہے، نوز ہے، تھروٹ ہے، ایکسٹرنل تھروٹ ہے، اسٹومک ہے، ڈومن ہے، ریکٹم ہے، اسٹول ہے، یورن ہے، یوٹرا ہے، پیٹری ہے، پروسٹیٹ گلینڈ ہے. آگے چل کے جینیٹیلیا میل ہے، فیمیل ہے، اور اس طرح آپ کی چیسٹ ہے اور بیک ہے، اور پھر ایکسٹریمٹیز ہیں اور اسکن ہے اور فیور ہے، اور اینڈ پہ آ کے آپ کو جنرل تک جانا پڑتا ہے. اس میں عموماً ایسی علامتیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کیس ٹیکنگ میں مدد کریں. کیس کو جب ہم ٹیک کرتے ہیں، کیس کو ہم لیتے ہیں، تو کیس کو ہم صحیح طریقے سے لے نہیں پاتے، جس کی وجہ سے مریض ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو جاتا ہے. ایک مریض کو دیکھنے کے لیے کم از کم جب آپ ماہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے. اگر آپ 1 گھنٹے میں 30 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، 1 گھنٹے میں 100 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، تو آپ پیشنٹ کو کچھ نہیں دیکھ رہے. پیشنٹ کا آپ کچھ دیکھ نہیں رہے، پیشنٹ کو آپ ٹال رہے ہیں، ٹرکھا رہے ہیں، اور اس کو نہیں ٹرکھا رہے، اپنے آپ کو ٹرکھا رہے ہیں، اور اسے 100 روپیہ 200 روپے یا 300 روپے لے کے غریب سے ہومیوپیتھ ڈاکٹر بن جائیں گے. جبکہ ہومیوپیتھی ایک اسپیشلائزیشن ہے، ایک پوسٹ گریجویٹ نالج ہے. اس کی ڈاکٹر صاحب بڑا فالو بہت تیز ہے، بہت اس کا پھر مزہ نہیں، دم نہیں بنتی. ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا، پڑھائی کا اسٹارٹ ہونا دیر لگتی ہے، جب اسٹارٹ ہوگا مزہ آئے. اچھا آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ مریض کی جو کیس ٹیکنگ کر رہے ہیں وہ کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے. اگر ہم
دیکھنے پر 1 گھنٹہ صرف نہیں کر رہے تو گویا ہم کچھ نہیں کر رہے. یعنی ہم پیشنٹ کی ساری علامتیں نہیں لے سکتے نا. تو جب ہم ساری علامتیں نہیں لیں گے تو پھر ہم دوائی بھی نہیں نکال سکیں. تو ہمیں کیس ٹیکنگ پر توجہ دینا ہوگی. میں بھی آپ کو وائٹ بورڈ پر کچھ سمٹم لکھوا دیتا ہوں جو کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کوشش کی تھی, لیکن وہ لوگ زیادہ تھے, اسپیکر زیادہ تھے, تو پھر وہ نہیں ہو سکا. پھر کچھ کمپاؤنڈر تھے اور وہ اسٹوروں والے تھے, وہ اتنا سارے بندے کے کسی کے فارغ ہو جائے وہ سیرم والے کا سیرم لے لیں. لیکن ایک پوٹینسی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں, ان کے بچے بھی کر سکتے ہیں, ان کے بچے بھی کر سکتے ہیں. ایک بوتل لے لیتے, ایک اگر بوتل اسی لے 10 ml دی تو ڈاکٹر صاحب بہت لمبا تھا جائے گا. ہم نے کتنے قطرے دینے ہیں؟ ایک. کتنا قطرے دینے ہیں؟ 1 یا 2. 100 قطرے دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو وہ بوتل جو ہے وہ بڑا لمبا ٹائم میں کر لیں گے. تو اگر سب کو شعور آ گیا, عقل آ گئی, بزنس سے ٹھپ ہو جانے. وہ ڈاکٹر گزار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے, میں تو آپ کو اس طرح کا ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دوائیاں کیا الکحل بھی نہ خریدنی پڑے. دوائیاں کیا آپ کو الکحل بھی خریدنی نہ پڑے. تو دوائیاں آپ کم سے کم لوگوں کو استعمال کروائیں, کم سے کم دیں, قلیل ترین دوا دیں, ثقیل ترین دوا نہ دیں. یہ ذرا اوپر رکھیں نا, اس کو اٹھوا دیں, وائٹ بورڈ ذرا اونچا کروا دیں تاکہ سب کو وہ کیس ٹیکنگ سمجھا دیں. اگلی کتاب کون سی ہے جی کیس ٹیکنگ کے بعد؟ یہ 5 آپ کو میں نے پوری کر دی. فلاسفی, آرگینل, میٹیریا میڈیکا, کینٹ لیبورٹری اور کیس ٹیکنگ. یہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ذرا کیسے کر لیں آپ. ادھر آ جائیں آپ یا کھڑا کر دیں. انتظامیہ نہیں ہے 250 جگہ سائڈ. اچھا, اب جو ہے آج کی ایک اور دوائی, جیسے 2015 میں نے یہاں پہ ایک لیکچر دیا تو میڈورینڈم اور ٹیوبر کلینک کے متعلق لوگوں کو بتایا, تو آج میں آپ کو کارسینوسینم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا دوائی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو ہم کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ پیشنٹ کارسینوسینم ہے. اس وقت آپ کی آبادی کا تقریباً 1/3 جو ہے وہ کینسر میں چلا گیا ہے. خون کی کمزوری, خون کی کمی یا جسمانی کمزوری, یہ بھی بیسیکلی کینسر کی قسم ہے. ہم کینسر سے سمجھتے ہیں جب عمران خان کی لیبارٹری شوکت خانم سے ہمیں کہیں جی آپ کو کینسر ہو چکا ہے, آپ کینسر کا علاج کروائیے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, کیموتھراپی کرتے ہیں, ریڈیشنز کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, اور پھر سارے بال اڑ جاتے ہیں. جیسے یہ ڈاکٹر عبدالشکور صاحب بہاڑی سے یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کی بوئی نہ ہو تو اتنا عجیب لگے. تو کینسر میں یہی ہوتا ہے, سارا کچھ اڑ جاتا ہے. کیونکہ سارے جو سیلز ہوتے ہیں اس کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. سیل جب ڈیمیج ہوتے ہیں تو اندر سے بھی انرجی دے دیتا ہے تاکہ اوپر سے پھر بال ختم ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ کارسینوسینم آج کس طرح کام کر رہی ہے. جن لوگوں کو ٹیوبر کلینیم کا پتہ ہے وہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کو ٹیوبر کا پتہ چل گیا, جن کو ٹیوبر کلینیم کی سمجھ آ گئی ہے وہ کون کون سے بندے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر لیں. آ گئی سمجھ؟ آ گئی. آپ لوگوں کو ٹیوبر کا پتہ چل گیا کیوں جی؟ ٹیوبر کلینیم نہیں پتہ چلا. اتنی میٹ کے ٹینٹ کا میٹنگ ہوتی ہے آپ انشاءاللہ. پھر ٹیوبر کلینیم کی سمجھ آ گئی. اگر آپ کو ٹیوبر کلینیم کی سمجھ آ گئی پھر کارسینوسینم کی بھی سمجھ آ جائے. یہ اس کی بڑی بہن ہے. کارسینوسینم اس کی بڑی بہن ہے, اینڈ سسٹر ہے اس کی. جب ٹیوبر کلینیم کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر یہ کام کرتی ہے کارسینوسینم. جتنے بھی آپ کے انیمک پیشنٹ ہیں, جتنے بھی آپ کے انیمک پیشنٹ ہیں, جن کو انیمیا ہو چکا ہے, جن کو خون کی کمی ہو گئی ہے, جیسے سکل سیل انیمیا بھی ایلوپیتھی والے بیچارے بولتے ہیں, انیمیا, اس میں یہ سب سے بڑی دوائی کارسینوسینم ہے.
ایسے پیشنٹ جن میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، جن کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، 45,000 تک آ جاتے ہیں، 40,000 تک آ جاتے ہیں، 30,000 تک آ جاتے ہیں، وہاں بھی کارسینوسینم کام کرے گی۔ ایسے پیشنٹ جن کا ایچ بی نیچے مسلسل گرتا جا رہا ہے، ان کو بھی آپ کارسینوسینم دیں گے۔ ایسے پیشنٹ جن کے بال تیزی سے گر رہے ہیں، ان کو بھی آپ کارسینوسینم دیں گے۔ ایسے پیشنٹ جن کو حد سے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے اور ٹیوبر ناکام ہو جاتی ہے، تو وہاں کارسینوسینم دیں گے۔ ایسے مریض اور اللہ کا رکاڑی اچھی چیز ہی نہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، ابھی ایسے پیشنٹ جن کے دانت بڑی جلدی گر رہے ہیں یا جن کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، دانت گر رہے ہیں، کیوٹیز بن رہی ہیں، جن کی ڈینٹسٹ جو ان کو فل کر رہے ہیں اور برائیاں کر رہے ہیں اور نئے دانت لگا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر کارسینوسینم ہے۔ ایسے مریض جن میں کینسر کا خدشہ پایا جاتا ہو، وہاں پر بھی کارسینوسینم استعمال میں لائی جاتی ہے۔ ایسے مریض جن کے کان اکثر خراب رہتے ہیں اور وہ کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے، جس میں آپ پلساٹیلا بھی دے دیتے ہیں، جس میں آپ کالی میور بھی دے دیتے ہیں، جہاں پر سلیشیا دے دیتے ہیں اور دوسری ایسی ادویات دے دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کارسینوسینم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے اشخاص یا ایسے لوگ جن میں جگر کی خرابیاں، جگر کے اندر ہونے والی تبدیلیاں اور جگر کے کینسر تک کارسینوسینم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کارسینوسینم ایسے لوگوں کی دوائی بھی ہے جو مصور ہیں، جو بڑے نفیس ہیں، جو بڑے اعلیٰ ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ کوئی برا کام سوچ نہیں سکتے۔ یہ کارسینوسینم یعنی یہ خوبصورت لوگوں کی دوائی ہے، پیارے لوگوں کی دوائی ہے، مصور لوگوں کی دوائی ہے۔ مصور کیسا تھا؟ جو آرٹ پسند ہے۔ ہومیوپیتھی کیا ہے؟ آرٹ ہے، سائنس تو نہیں ہے یہ۔ کیوں جی؟ آرٹ ہے، سائنس نہیں ہے۔ آرٹ کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ بار بار بنائیں، بار بار اس کی پر محنت کریں، ریاضت کریں، اس کو بار بار دیکھیں، اس سے باتیں کریں، آبزرویشنز کریں، مشاہدے کریں، پھر ایک کوئی دوائی کی طرف دیکھیں، پھر آہستہ آہستہ آپ پر یہ بات ہونے چلی جائے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ میں اس کو سائنٹیفکلی جیسے بھی ایف ایس سی کر دیا، پرسوں بل پاس ہو گیا اور بڑے سے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور بڑے سے لوگ پریشان ہیں، تو میں کچھ میٹر ختم کر دیتا ہے، ایف ایس سی کر دیتی ہے۔ میں اس کی اگر ایجوکیشن پی ایچ ڈی بھی کر دیں گے نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر پی ایچ ڈی بھی رکھ دیں گے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ کام ہے آرٹ کا، یہ کام ہے ہنر کا، ہنر والا کام ہے، مشاہدے والا کام ہے۔ دیکھیں آپ کی اناٹمی تو پہلے چلی گئی، جب اعضاء کا علاج ہی نہیں کرنا، ڈاکٹر صاحب اعضاء کا علاج ہی نہیں کرنا، یار ناک کان کرے گا علاج ہی نہیں کرنا، تو ہمیں کیا وہ پولی کے پاس رائٹ پہ ہے کہ لیفٹ پہ ہے، وہ آنکھیں اس کی خراب ہیں کہ ٹھیک ہیں، میدا اس کا ٹھیک ہے کہ خراب ہے۔ یہ پچھلے دنوں سیمی فائنل ہوا ہے پاکستان کا اور آسٹریلیا کا، میں بھی دیکھ رہا تھا، میرے میدے کی درد شروع ہو گئی، پورا پاکستان ایسا لگتا تھا ایسا کچھ ہو گیا، حالانکہ کچھ نہیں، گیم تھی، ہوا اچھا کھیلنے آ گئے، کیا ہوا، لیکن یہ اب میں کہہ رہا ہوں لیکن کچھ دن تقریباً 3-4 گھنٹے میرے بیٹے کے اندر یقین سے درد رہی اور میری مسز کہیں اسی دل سے لا رہی ہے، اسی دل سے میچ لایا، وہ کیا کہ 5 جیتے تھے، ہمیں عادت ہی نہیں رہی تھی ہارنے کی، تو اچانک میں کیا ہوا، ہار گئے۔ تو وہ جو کنڈیشن ہے وہ دیکھیں وہاں پر کوئی عذاب کچھ ہوا نہیں ہے، تبدیلی کوئی پیدا نہیں ہوئی، صرف ذہنی طور پر ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کے اثرات اسٹامک کے اوپر ہے۔ ہم کیا علاج کر رہے ہیں؟ سارے اعضاء کا ٹاپک ہی یہ ہے، آسان ہے ہومیوپیتھی
غیر ہومیوپیتھی ہیں، اس کا ہومیوپیتھی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے وہ انٹر کر دی گئی ہے تو وہ کمپاؤنڈنگوں نے اور دوسرے جو بزنس مینس ہو گئے ہیں انہوں نے جنہوں نے وہ بیچنا ہے 21 نمبر کیا اس کا نام ہے جی، وہ بچوں کے لیے اس کو بیچنے کے لیے انہوں نے پھر اس کے اوپر کہا جی بہت اچھا ہے، تو وہ آپ نے اس طرح کی پریکٹس نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے اعضاء سے بالا تر ہو جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھے ذرا انسان اعضاء سے بالا تر، لکھے انسان، پڑھیے ایک دفعہ میرے پیچھے، انسان اعضاء سے بالا تر ہے، انسان بولے تو صحیح ہے، انسان اعضاء سے بالا تر ہے۔ چلو جی اناٹمی بھی گئی، فزیالوجی بھی گئی، پیتھالوجی بھی گئی، ٹیسٹ سارے ختم۔ انسان اعضاء سے بالا تر ہے۔ آپ دیکھیں جی جتنے بھی اعضاء کا علاج کر رہے ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اب اس میں سے کون کون سی چیزیں ہم نے نکالی ہیں؟ فزیالوجی، پیتھالوجی اور ایناٹومی، جسے اناٹمی بولتے ہیں، ایناٹومی، فزیالوجی اور پیتھالوجی۔ پھر اسی کی کریے جی حال دیو بندہ نے مینوں اے بندے کو چھڑان دیو تو یہ بدلے مینوں کی دو گے، یہ بدلے کچھ نہیں لگے تو اب اس کے بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ مائنڈ، اس کے نیچے مائنڈ، ہم کیا دیں گے؟ مائنڈ۔ مائنڈ کی بڑی بڑی جو دوائیاں ہیں وہ اسپیکر سے دور ہے، اسپیکر تک آواز نہیں ہے، ہینڈ بیگ ہے، صحیح سوچ آ گیا۔ اب جناب کیا ہے، اب انسان اعضاء سے بالا تر ہے۔ اچھا یہ آپ کدھر رہی ہیں؟ میں ماسا بھی کر رہے ہوں۔ اب انسان جو ہے جب اعضاء سے بالا تر ہے، یہ رکھیں آپ ماسا میں لکھنا، انسان اعضاء سے، کوئی بات نہیں کچھ نہیں لکھو گے میں پڑھنا تھا، انسان اعضاء سے بالا تر ہے، لہذا ہمیں پیتھالوجی لکھیں جی، پیتھالوجی، فزیالوجی اور ایناٹومی، تینوں سے ہمیں چھٹی مل گئی۔ پیتھالوجی آگے سے فزیالوجی، میں ان کا ترجمہ بھی وہ کر کے دوں گا، پیتھالوجی کیا کرتی ہے، فزیالوجی کیا کرتی ہے، اور ایناٹومی، انہوں نے آٹمی کرنی اسی بیٹا گھر کا چھڑے ہونا جب۔ اب پیتھالوجی کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے ٹیسٹ، دیکھیں آگے ٹیسٹ، جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے ٹیسٹ ہیں سارے یہاں پہ فارغ ہو گئے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فزیالوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعضاء کا افعال، فنکشن آف دا آرگنز، یہاں پہ لکھیں اعضاء کے افعال، جو اسی اعضاء کا علاج ہی نہیں کرتے تو اسی تے پھر وہ افعال کی کرنا۔ اب ایناٹومی کا مطلب ہوتا ہے اندرونی حصے کاٹ کے چیر کے دیکھے جائیں، کٹ کر کے چیزوں کو دیکھنا بھی اس میں چھٹی ہو گئی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیسٹ لے کے آتے ہیں مریض، ہمارے پاس رپورٹیں لے کے آتے ہیں مریض، ہم سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے گردے فیل ہو گئے نے، ڈاکٹر صاحب میرا معدہ خراب ہے، ڈاکٹر فلاں نے کیا ہے کہ تھوڑے معدے چ گیس بنتی ہے، تھوڑا معدہ خراب ہے، تھوڑے جسم چ انفیکشن ہے، خون خراب ہو گیا،
پیتھالوجی، فزیالوجی اور اناٹومی. جب یہ تینوں چیزیں ہم میں سے نکل گئی تو پھر تو کچھ بھی نہ رہا. فزیالوجی بھی گئی، پیتھالوجی بھی گئی، اناٹومی بھی گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے لاب پہ کام کرنا ہے. ہمارا لاب کیا ہے؟ ہومیوپیتھک لاب. ساری آسان ہومیوپیتھی کرتی ہے. اناٹومی، فزیالوجی، پیتھالوجی کے اوپر میڈیسن سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آتی ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں آتی تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہومیوپیتھی جو ہے انگلش کے لائن ہے. ہومیوپیتھی کس طرح مدد کرتی ہے؟ ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے؟ آپ کی مائنڈ کے اوپر کام کرتی ہے. مائنڈ کی جو امپورٹنٹ سمٹم ہے وہ دیکھیں، اینگر اس پہ کام کرنا ہے. انگزائٹی یعنی نیچے انگزائٹی لکھیں، خوف، فیئر، انگزائٹی، فیئر، اینگر، انگزائٹی اور فیئر. یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہوا کرتی ہیں. کسی بھی آپ مریض کو دیکھتے ہیں یا کسی کو فیئر، وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے. میرے پیچھے ایک بندہ ہے، اونچائی سے ڈرتا ہے، گہرائی سے ڈرتا ہے، جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتا ہے، کشتی میں بیٹھنے سے ڈرتا ہے، موٹر سائیکل میں بیٹھنے سے ڈرتا ہے، گاڑی میں بیٹھنے سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ اسے ڈر ہے میں کہیں گر نہ جاؤں، میں کہیں مر نہ جاؤں، میرا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ فیئر پہ آ جائے. انگزائٹی کیا ہے؟ میں نہ رہا. جیسے کرونا میں یہ جو پیچھے وہ نام نہاد کرونا چلا تھا، یعنی وہ کیا تھا؟ ہماری بیماری بھی نہیں تھی لیکن ہم پر تھوپ دی گئی ہم پر. مگر جیڑی گل کرتا سی مان لینے سی نہیں، وہ ٹھیک، جوزف ٹھیک کے اندر، جارج ٹھیک کے اندر. ہمیں اس کو کاپی کرنا چاہیے. اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے سے گناہ جڑتے ہیں، ایڈ ہاتھ نہیں ملانا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ملنے گا. السلام علیکم یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ نہیں ہے. دس از رانگ. صحیح کیا ہے کہ میں ان سے ہاتھ ملاؤں اور مضبوطی کے ساتھ ہاتھ ملاؤں. بہت ایک کوٹ چھڑیا ہاتھ ملاؤں. ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی بھی ریز ہیں، اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں، اس سے ملنے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے. کس نے کہا ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی. ہم اس کو کاپی کریں گے. میں تو کسی کو کاپی نہیں کرتا. میرے پاس انگلینڈ سے ایک پیشنٹ تھا تو کہتا ہے سر ہم وی آر ہیڈ دین یو، بہت زیادہ آگے ہم آپ سے بہت آگے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے. آپ ہم سے 1500 سال پیچھے ہیں. میرا فار ایگزامپل، میں ایگزامپل تو دھیان کرتے پھر سمجھ آئے گا. جیسے اچھا سوال کا ساتھ نہیں کرتا ہے، مثالوں سے واضح کرے. میں کہ آج آپ گندے ہیں، آج تک آپ گندے ہیں، غسل ہی نہیں کیا. غسل طہارت جس بندے نے نہیں کیا وہ کون ہے؟ گندا ہے. اور جو گندا ہے اور وہ گندا ہے کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ مینٹلی طور پہ ہم سے بہت پیچھے ہے. ہم نے ان کو سوار کر لیا. وہ کرونا ہوا، اس کے پازیٹیو رپورٹ آ گئی، کھانے والا کا بندہ تھا. اس نے مجھے فون کیا اور فون کرتے رونا شروع کر دیا. میں وائی آر یو ویپنگ بھائی؟ کہتا سر جی میں مر جانا گا، میریاں بیکٹیریا میریاں گٹ. میں ایک کلو دے گیا ٹھیک ہو جائے گا. کہتا سر تسی کی کیا دیتا ہے؟ میں مر بھی گیا تو کون نہیں دینی. کیونکہ اس کا یہ مسئلہ تھا، انگزائٹی ہیلتھ کو، انگزائٹی فیوچر کو، انگزائٹی ادرز کو، انگزائٹی کنٹری کو، انگزائٹی بزنس کو. یہ ساری جو انگزائٹی ہے
یہ بیماری ہے، اس کے اوپر لکھیں یہ 90%۔ اس وقت جو مریض ہے یہ 90% انگزائٹی ہے۔ اچھا پانی پی رہے ہیں آپ، نیسلے کو لائف، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن ہونی نہیں چاہیے، پھر بھی آپ انگزائٹی کے پیشنٹ ہیں شدید صاحب، آپ روزانہ دیکھیں لا دے یقین کرو کوئی بیماری وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی وہ پولیس صاحب آتے ہیں انہوں نے ویسے سریندے ہو رہی ہے اس وجہ سے پڑتا نا، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ ایشو نہیں ہے۔ ہاں جی اب دیکھیں جی انگزائٹی کی وجہ سے اب وہ کہتے ہیں جی کرونا کو نہیں ہے، انہوں نے مرضی۔ اب پہلے انہوں نے کہا جی بہت زیادہ کرونا کتنا ہے سارے لوگ گھر چلے گئے، اب انہوں نے این سی او سی نے کہا ہے نہیں ہوں بس 0.1% پہ ہم آ گئے ہیں، بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں بندے، باقی ہم ٹھیک ہو گئے۔ وہ ٹھیک نہیں ہوئے، نہ پہلے بیمار تھے نہ بیمار ہیں، کیونکہ یہاں پہ لکھیں فکرہ بڑا زبردست ہومیوپیتھی کا، جراثیم بیماری کا سبب نہیں بلکہ وہ بیماری کا فائدہ اٹھانے آتے ہیں۔ جراثیم بیماری کا سبب نہیں، وہ بیماری کا فائدہ اٹھانے آتے ہیں، یہ باعث نہیں ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر مثالوں سے پھر واضح کرنا پڑے گا، کل میں اور ڈاکٹر فرید صاحب جا رہے تھے بہاولپور، وہاں پر ایک بندہ 2-3 بندے صفائی کر رہے تھے، 2-3 بندے، اور وہ ڈسٹ کتنی اڑ رہی تھی، انہوں نے ڈسٹ الرجی، میں نے ڈاکٹر فرید صاحب کہ میں انہوں نے مار دینا چاہیے، ڈسٹ الرجی سے ان کو مار دینا چاہیے، تو وہ کیا انہوں نے کوئی کپڑا بھی نہیں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارے گٹر صاف کرتا ہے اس سے گندا بندہ میرا ایشیا کو نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں، مینوں تو پڑھ لو یہ چھڑا نہیں سکتے، وہ کہتا بہو جی ادھر پڑھو صفائی ہو جاتی ہے۔ یعنی جراثیم بیماری کا سبب نہیں، وہ بیماری کا فائدہ اٹھانے آتے ہیں۔ دفعہ نمبر 9 لکھیں آپ، 9 اور 10، ایپریزم نمبر 9 اور 10، اس میں بات ہوئی ہے وائٹل فورس کی، 9 اور 10 9 اینڈ بیٹا کیا پریشانی ہو 9 اینڈ 10، یہ ہے وائٹل فورس، کیا ہے جی وائٹل فورس کیا ہے؟ بہت سی چیزیں لوگوں نے کی ہیں، لیکن ڈاکٹر ہنیمن صاحب کو اگر لوگ پڑھ لیتے 9 اور 10 کو پڑھ لیتے تو ان کو وائٹل فورس کہیں باہر سے جا کے ڈھونڈ لینا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں قوت حیات سرچشمہ حیات ہے، قوت حیات سرچشمہ حیات ہے، مادی جسم کو چلاتی ہے۔ یہ تو ہمارا مادی جسم چل رہا ہے، جس میں اس وقت چل رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، پھر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، سارا کچھ ہو رہا ہے، مادی جسم کو چلاتی ہے، چلا بخشتی ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ یعنی وائٹل فورس جو امپورٹنٹ رول ہماری باڈی کے اندر کر رہا ہے۔ اب میں نے کتنی چیزیں چھڑائی ہیں، تھالوجی بھی چھڑا دی، فزیالوجی بھی چھڑا دی، اناٹمی بھی چھڑا دی، یہ بدلے چاہے دیتا ہے انہوں پیشنٹ لے کے اندر رپورٹ، ڈاکٹر صاحب کو رپورٹاں کو گولی مارو، رپورٹاں نے کچھ نہیں آ رہا، میں مریض ہوں، ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک نہیں ہوں، میری صحت نہیں ٹھیک ہو رہی، ڈاکٹر صاحب میرا کچھ کریں۔ یہ آپ باتیں روز سنتے ہیں، روز کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم پیشنٹ کو 2 سے 3 منٹ دیتے ہیں، چل بھائی پیشنٹ فارغ۔ جب آپ دن میں 500 پیشنٹ دیکھیں گے، 300 پیشنٹ دیکھیں گے، 100 پیشنٹ دیکھیں گے، میں حیران ہوں کہ وہ 100 پیشنٹ کیسے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ قانون کو فالو نہیں کر سکتے، رول کو فالو نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے ایسے دیکھتے ہو، چلو جی ٹھیک ہے، چلو جی ٹھیک ہے، چلو جی اس طرح ہی ہوگا۔ پھر کیوں جی سن رہا تھا این جی ہو جانا، کیا ہے جی ٹھیک ٹھاک، چلو جاؤ، ہاں جی تسی جاؤ جی۔ جس طرح ہم اس نے چیز خریدنے لگے تو اسے تھوڑی جی میں تو مجھے پیسے دیتا ہے جی اتنا دے، اتنا جی کیوں، میں تو دے ہی نہیں دیا کچھ، تو پیسے کھونا چاہتا ہے۔ کیا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دسو ایف ایس سی کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ایف ایس سی
میں پڑھایا جاتا ہے نا، پیتھالوجی فزیالوجی کا ناٹک ریڈیالوجی تے سائیکالوجی تے ایسا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. گائٹن پڑھا لیں گے وہ آپ، رابنسن پڑھا لیں گے پیتھالوجی، لاسٹ کی ناٹک پڑھا لیں گے آپ. اس کے علاوہ آپ کو سب چیزوں کا پتہ چل بھی جاتا ہے. میدے کا پتہ چل جاتا ہے، آپ نے فنڈس کا ٹیسٹ کر لیا، اسٹمک کا ٹیسٹ کر لیا، لیور کے انزائم کا ٹیسٹ کر لیا، AMILS دیکھ لی، ٹائلنگ دیکھ لی، پیپسی دیکھ لی، میجرمنٹ تک اب ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. ایک ماہر امراض میدا ہے، میدا اور جگر کا اسپیشلسٹ ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر صاحب میدا ایس وجہ نہ خراب ہو، اس کو بیماری کا پتہ چل گیا فلاں جراثیم نے میدا خراب کیا. اس کا کام ہے کہ ایسی دوائی دے کہ اس کا میدا دوبارہ خراب ہی نہ ہو. لیکن وہ میدا ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اکثر دوا کے پیشنٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب میں ایلوپیتھی دوائیاں کھا کھا کے میرا میدا خراب ہو گیا. اور میرا میدا جڑا اتنا خراب ہوا ہے کہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اسی ایک پیشنٹ کو کہتے ہیں تو چاول نہ کھایا کر، چاول نہ کھایا کر. ایک دن اچانک میں کہا ڈاکٹر صاحب بڑی میں گل مان لیے ہوں میں چاول کھانے چھڑ دیتے ہیں. میں جی کیوں؟ کہنا ہوں چاول مجھے اگوں پی جاتے ہیں، جو ہی کھانا مجھے درد شروع ہو جاتی ہے، زیادہ میں کیا چھڑ. آپ نے اس پر غور کرنا ہے اپنی تھیوری کے اوپر. انسان اللہ سے والا کر رہا ہے. جان چھوڑ کے جیسا اناٹمی، فزیالوجی، پیتھالوجی، ریڈیالوجی، سائیکالوجی سارے کوریاں جو چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری پیتھی میں ان کی اجازت ہی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ ساری دوائیاں اور اوپر سے یہ صاف کریں، ساری دوائیاں اور سارے کمپاؤنڈ بھی فارغ ہو گئے. کمپاؤنڈوں تے لکھا ہوتا ہے جگر لے ہے، میدے لے ہے، گردوں کے لیے یہ، آنکھوں کے لیے یہ، بالوں کے لیے یہ، کمر درد لیا ہے. پیچھے کمر میں پڑھا ہوگا تو تصویر بنائی ہوتی ہے، مالشی مالش کرو. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے ہومیوپیتھی کا بیسک رول، پہلا قانون تھا جو آپ نے آج پڑھ لیا، اس میں کیا لکھا ہے؟ انسان اللہ سے والا کر ہے، اور وہ جس جگہ رہتا ہے، وہ جس جگہ رہتا ہے اس کا نام جسم ہے. چلو جی، وہ تو جسم سے رہتا نہیں. اے کمرہ مکان ہے، کوٹھی ہے، محل ہے، چھوٹا سارا کمرہ ہے، وہ دے وچ رہ رہے ہیں. مطلب وہ جنے تھوڑی رہائش کتنے کہ مین جی روڈ کو کاڑا بندے بھی زنانیاں بن جاتے ہیں مین جی روڈ کو کاڑا. میرے اسٹوڈنٹس وہ نہ مشن آنے شروع کریمہ بنانا شروع کر دیتے، انہیں لگانا شروع کر دیا ڈسکیج. میں ایک دن ملیا کہتا اسلام کی سر کیا حال ہے؟ میں کہتے ہیں میں بندہ چھڑیا سے بندہ نہیں بن گیا. کیا ہے یار فیملی کے سنے؟ میں کہا سیدھا ہو جائے چلا بندہ پتر بنا. وہ اس لیے ہوا کہ وہ جب پیسہ آیا تو سٹائل آ گیا اس کے پاس، اور یہ سٹائل اس طرح کہ وہ میں تمہیں آزاد ہو گیا بالا تر ہو گیا، اپنے آپ کو ہی بالا تر ہے. اب کیا ہے کہ جس جگہ وہ رہتا ہے اس کا نام جسم ہے، اس کا نام باڈی ہے. مادہ غیر مادہ لکھیں، مادہ سینٹر میں لائن لے جائیں، غیر مادہ. یہ جو یہ مادہ ہم مادے کا علاج جو کر رہی ہے وہ ایلوپیتھی ہے، جو غیر مادے کا علاج کر رہی ہے وہ ہومیوپیتھی ہے. اب یہاں پہ لکھیں مدر ٹینچر، مدر ٹینچر بایو کیمل اور آپ کے سارے کمپاؤنڈ یہ مادہ ہے. چھٹی یہ ہم سارے یہ یوز کر رہے ہیں. ایس صفحے کو ختم کر دو، اس کو ہم نے نہیں کرنا، اس کو کرنا ہے. جو چیز نظر آتی ہے وہ مادہ ہے اور وہ نقل ہے، وہ نقل ہے. جیڑی اصل ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن ہے، اس کا نام ہے نظر آتی ہے. بہت سی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی لیکن وہ ہیں.
مثلا اے بجلی نظر آتی ٹچ کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے آتی ہے. ادھر انزائٹی جب ہو جاتی ہے, پریشانی جب ہو جاتی ہے, ڈپریشن جب ہو جاتا ہے, ذہنی پریشانی جب ہو جاتی ہے تو کی ہوتا ہے نظر آتی کتنے ڈاکٹر کو. وہ ڈاکٹر اس کو ٹریس کر سکتا ہے کہ آپ بندہ غمگین ہے کہ خوش ہے, ٹینشن والا ہے کہ بغیر ٹینشن تو وہ بتائے گا. نیچے دیکھیں علامات قدرت کی زبان ہے. علامات قدرت کی زبان ہے. جیسے دن چڑھتا ہے, جیسے دن چڑھتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. جہاں بارش زیادہ ہوگی وہاں, جہاں پانی بارش زیادہ ہوگا وہاں پہ پانی آتا ہے. اب علامات جو ہے وہ قدرت کی زبان ہے. جیسے دن چڑھتا ہے, جیسے کرنیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دن چڑھ گیا. آپ نے اس پر غور کرنا ہے قدرت کی زبان میں, کیونکہ ہم قدرت کی طرف سے عطا کردہ علاج کر رہے ہیں. ہم ایلوپیتھک علاج یا حکمت والا علاج نہیں کر رہے. ہماری دوائی کہاں جاتی ہے, ان کی دوائی کہاں جاتی ہے, میدے میں. کہاں جاتی ہے, ساڑھا والا فرق ہی پڑا. کیا کہہ رہا ہے دفعہ نمبر 55 میں آپ کو نے پڑھایا تھا کہ ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک ایک نہیں ہو سکتے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے, حقیقت نہیں. اب دیکھیں یہ آگے آپ نے بھی علامات لے لی. یہ تینوں چیزیں آپ نے ہومیوپیتھی میں نے آج نکال دی. آسان کی تھی نا, کام آسان کٹائی ہے. اب یہ تینوں چیزیں میں نے کام کر کے کچھ کی جگہ آ گئی. روح تھلیرو پوٹینسی, دونوں چیزیں نظر آتی ہیں صحیح ہے. دونوں چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہے. لامالا ڈاکٹر شکور صاحب بیٹھے بزرگ آدمی ہیں, انہوں نے کئی دفعہ سلفر سے, پیلاڈونا سے, برائیونیا سے, کالی فلور سے, کالی فاس سے, کوسکیلا سے, لائکوپوڈیم سے, میڈولم سے, سلفر سے, پوجا سے پیشنٹ ٹھیک کیے ہیں. کیوں جی کیے ہیں؟ آپ نے بھی یقیناً کیا, سب لوگوں نے یقیناً کچھ نہ کچھ پیشنٹ ٹھیک کیے ہیں. وہ ان کو پوٹینسی نظر نہیں آتی ہے. اور جو پیشنٹ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ سورج ہوتے ہیں. جنہیں پیشنٹ ایک فٹافٹ ٹھیک نہیں کر لیتے بعد ایک 12 پڑھ کا مار رہا ہے 45 دن تک علاج کر رہے ہیں. پڑھ کسی کا علاج ہم بھی کرتے ہیں, وہ نہیں. جتنے بھی پیشنٹ ہوں گے جو جلدی شفا یابی کی طرف چلے جاتے ہیں وہ سورج ہیں. اور جب دو معیادم اکٹھی ہو جائیں گے, دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر علاج کرنا مشکل ہو جائے گا. جیسے کہ اکثر آپ لوگوں کو سنا ہوگا ڈاکٹر نے جواب دے چکے, انہیں کیا نہیں علاج ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں, وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں جہاں پہ ساری پیتھیاں فیل ہو جاتی ہیں, ناکام ہو جاتی ہیں, فارغ ہو جاتی ہیں, ان کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا. تو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری پیتھی پوٹینسی دینے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اس کو صاف کر دیں. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے مدر ٹینچر اور بایو کیمسٹری کہ کر دو پہ ڈاکٹر صاحب مدر ٹینچر یہ لوگ مدر ٹینچر کچھ لاکھ مورات پہ جلا اندر سی بوازن ہو بھی گئی اور نقص بھی کا مدر ٹینچر دی مدر ٹینچر 20 قطرے سویرے 20 دوپہری کی شامی. اگلے دن جب اسلام آباد والے ڈاکٹر انہوں نے بھی شوگر کیا شکے, انہوں نے فرمایا کہ مدر ٹینچر یہ نہیں استعمال کرتے, ہائیڈراس کا بڑا گندا مدر ٹینچر ہے. مجھے خوشی ہوئی, میں نے کہا حق کی گل. اب جو پوٹینسیاں ہم سی ایم یوز کرتے ہیں, اب ان کو نہ ریپیٹ نہیں ہم کر سکتے. آپ ڈاکٹر صاحب سے آپ کو میں نے سی ایم اور 10 ایم اور 50 ایم یہ پوٹینسیاں آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے. نیچے لکھیں ریپیٹ نہیں کرتے بلکہ لکھیں نیٹ ریپیٹ. یہ اچھا لگتا ہے
दफा नंबर 276 उसमें ग्रेट हनीमैन साहब फरमाते हैं कि मुआलिज का काम है कि वो बड़ी पोटेंसियां ना दे। अगर वो बड़ी पोटेंसियां देता है और उसको बार बार दोहराता है तो वो उसकी पूर्त हयात को मसल देता है, मस्क कर देता है। किसी चीज को जब जला दिया जाता है तो वो पहचाना नहीं जाता कि क्या हुआ। फिर वो देखते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं यार ये तो तेरा मसल हो गया। इसी तरह बड़ी पोटेंशियल है वो आप रिपीट नहीं करेंगे, बार बार नहीं दोहराएंगे और मरीज को भी खाम नहीं देंगे। हमारे डॉक्टर कैसे हैं? मैंने एक डॉक्टर ने कहा नक्शमी का पेशेंट देखिए तो कहते अपने मुझे मारे मैं कहता डॉक्टर चंगी होगी। मैंने क्या फायदा इसका? डॉक्टर कबल भी क्या होगी, मेरा भी सही रहेगा, फिगर भी सही रहेगा। मैं खुश हूं। इस तरह आपने नहीं करना। फिर एक बंदे को जो ऊपर डिल्यूशन डाल के नक्शमी का बना रहा था तो वो मैं ऊपर से देखा उसको तो उसने क्या किया, वो फुल भर गई। तो उन्होंने थोड़ी सा डिगल तो 12 रुपये छोड़ दिया। मैं ये क्या किया है वो कहना था नहीं कुछ नहीं था केड़ी भी नजर आ रही। तो इस तरह की जो बेवकूफियां और मकाना काम है वो आप नहीं करेंगे। नीचे देखिए आर्ट है, आर्ट है, फन नहीं है, काम है। आर्ट क्या होता है? आर्ट का काम होता है बेसिकली तख्लीक करना, मुशाहदा करना। हम मुशाहदा नहीं करते, मतलब ये मरीज को देखते हैं ये जल्दी रो क्यों पड़ता है, ये जल्दी हंस क्यों पड़ता है, ये हर काम तेजी से क्यों करता है, ये उल्टा क्यों सोता है, ये आंखें क्यों बलता है सुबह सुबह इसका मूड ऑफ क्यों रहता है, हर वक्त ये नहाता क्यों रहता है। कई बंदे ने वो भी नमीना नहीं नहाते, कई 2-3 दफा नहा लेते। सलवर ना आए घर खैर ये गल नहा नहीं लिया वो उनको पता था यार हाँ इमा ही नहाता ही नहीं, बल्कि हाँ इमा ही बिस्तरे भी नहीं उड़ता। जो सल्फर होगा वो सुस्त होगा, सल्फर सुस्त होगा और आसन चुस्त होगा। दवाइयाँ बात करती हैं, दवाइयाँ काम भी करती हैं, दवाइयों का काम है करना। तो आर्ट समझिए, मुशाहदा कीजिए, सोचिए, गौर कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता आप होम्योपैथी आप पर आशिकार हो जाएगी। अगर आपने सोचा ना, ऑब्जर्व ना किया, सिर्फ मटीरियल मेडिकल रखते रहे, फंक्शनों में जाते रहे, वहाँ से कुछ ना कुछ करते रहे तो फिर आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसको साफ करें। मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो अलामात बताऊँ जो कि अमूमन हमें केस में देना होती है। सबसे पहले लिखिए डिस्कस पेशेंट टंग वाइट। अमूमन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम सबसे पहले, आपको मेरी बात की समझ आ रही है? देखें आप मेरे पास आए इधर कम आए ना, आने मानो नहीं कम आए। आप एक पेशेंट हैं, मैं एक डॉक्टर, मैं आपसे पूछूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप बैठेंगे, बैठते ही आपने केस लेकिन ये नहीं करना क्या हाल है भाई ठीक ठाक है, फसल सही हुई है, दफा देंगे किसी और साइन वेबस्टर नाम रखे ना ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ है, चाची का क्या हाल है। ये आपने तमाम सवाल नहीं करने। डॉक्टर साहब बैठे ने, डॉक्टर साहब ने आमने ही पूछा समोसे में खाओ क्या नाम है हमारे डेस्क में डॉक्टर है वो जो ही पेशेंट आता है और भाई समोसे वाले 6 समोसे जनाब पर डेढ़ दिन को तो भेज ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆ डॉक्टर साहब 4 आप क्या कहने 5वां भी क्या कहने 6वां कहने अभी तक भी नहीं कहते चलो चलो आओ भी होते भाई। तो वो क्या हुआ, ये इसकी केस टेकिंग हो रही है। केस टेकिंग की भी अलग माहौल, अलग एक टेबल हो, उसमें एक अच्छा सा एसी लगा हो, वहाँ पर खूबसूरत माहौल हो और डॉक्टर हशार हो। अपने साथ में पहले डॉक्टर क्लिनिक बोल देते कितने भी शुरू हो जाए सवेरे 8 बजे भाई इधर रात भाई 11 बजे 8 बजे फिर मुझे गाड़ी दे उठ भाई इधर हम दसो ना वो बंदा मरीज बाहर आए जैसे अंदर समझ नहीं सकते। हफ्ते में 2 दिन क्लिनिक करें, कितने दिन देखिए यहाँ पे आप बैठ हफ्ते में कितने क्लिनिक करें। हाँ नहीं मैं भी 2 दिन ही करता, मम्मी 2 दिन ही करता 2 डेज।
اتنے پیسے بھی دو کہ باقی 5 دن کا ہم کیا کرتے ہیں ہم ہفتے میں 7 دن کلینک کھولتے ہیں سویرے 8 بجے چلے جانے ہیں تو جنہ تک گھنٹہ دل نہ کہ رسی نہیں آتی یہ آپ نے پیسہ نہیں کرنا جو آئے اس کی آبزرویشن کریں اس کو اچھے طریقے سے دکھائیں اور آپ پیشنٹ ہیں میں ڈاکٹر ہوں آپ آئے ہیں میں آپ کو کیسے ویلکم کروں گا میں بیٹھا ہوں آپ آئے السلام علیکم وعلیکم السلام یہ میں ڈیمو دے جن کا حال ہے آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے تشریف رکھیے بیٹھ گئے میں نے آپ سے کوئی غیر ضروری سوال نہیں کرنا نہ کہنا پروفیسر سناؤ امی دا کیا حال ہے ابو دا کیا حال ہے چاچا جی ٹھیک رہتے نا فصل صحیح بڑھی گئی یہ سارے سوال آپ نے نہیں کرنے سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے آپ کو کیا کیا پرابلمز ہیں ڈاکٹر صاحب اپنی پرابلم لے کے آیا ہم نے اس کی پرابلم نہیں سنی ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں کہ تارا تھا کچھ نہیں تھا بار بار پیسہ لگا دی ہاں جی اللہ پڑھائی نہیں ٹھیک ہے جا 100 روپئے کیا لینے کر لے اس طرح نہیں کرنا ایک ہی رجسٹر ہے اور ایک ہی صفحہ اور جھوٹ بول سارے مریضاں دے نام کٹھے لے کے تھلے جان وا دیتی 194 مریض لے کے آتے یہ کیا ہے واٹ از دس اس سے کیا ہوگا آپ کو نقصان ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو سب سے پہلے بٹھایا اس کی علامات لینا شروع کر دی ہیں زبان سے منہ سے دیکھیں پہلی علامت ہوگی ڈسکلریشن ٹنگ وائٹ ریڈ بلیک یلو پیشنٹ آیا آپ نے اس کی پہلی علامت یہ دیکھی پیج نمبر 402 کینڈر پٹی کے بھی 402 صفحہ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ علامت نظر آئے ڈسکلریشن ٹنگ وائٹ ہے ریڈ ہے یلو ہے بلیک ہے پنک ہے پرپل ہے کوئی سی اس پر ٹک کر ہے اب اس میں ٹک کر دو وائٹ دوسری علامت آپ کا منہ خشک رہتا ہے یا تر اردو میں نہیں لکھنا تو انگلش میں لکھنا اردو میں یہ اسٹیکنگ نہیں کرتی بھلے بندے کے اگر ڈاکٹر صاحب پیشنٹ پیسے نہیں دیتے اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ پیسے دیتا ہے میں کیس اسٹیکنگ ہوا اس پر کہتے ہیں نہیں محمد اکرم عمر 40 سال کر لیں منہ خشک نہیں رہتا منہ کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے میدا بھی ٹھیک ہے میں کی کر رہا ہوں یہ علامات نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے وہ اب آپ نے دوسری علامت لی ڈرائنس دوسری علامت کون سی لی ڈرائنس ٹنگ تھروٹ پلیٹ دیکھیں ایسے ایسے یہ دیکھیں ٹنگ تھروٹ پلیٹ زبان گلا اور تالو اوپر والا حصہ خشک رہتا ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے ایک سمٹم پر ٹک کرانا ہے چلو جی ٹانگ دے کر آگے لکھنا ہے with thrist یا thrustless ٹھیک ہے with thrist کبھی بات نہیں اتنا نہیں لمبا لکھنا with thrist یا thrustless یہ آپ کو بتا دے گا آپ اس پر ٹک کر دیں گے دوسری علامت آپ کی کلیئر ہو اب تیسری علامت اس میں ڈال دیں اوکے تیسری پہ آئیں اب اس کا آپ نے ٹیسٹ دیکھنا ہے ذائقہ منہ دا ذائقہ آپ دیکھیں ٹیسٹ کون سا ہوگا ٹیسٹ بٹر کڑوا سالٹی یا سویٹش سالٹی سویٹش نہیں پیپر کو بھی جانا کھلا لگا بٹر سالٹ سالٹی ایسے لکھتے ہیں نا بٹر نظر بھی دیا ہے بٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کڑوا سالٹی نمکین اور سویٹش میٹھا اور ایک انسپائٹ ٹھیکا بات پکا جا ذائقہ رہتا ہے ڈاکٹر صاحب اور پھر لیتا بات پکا کہتے لینا ہے اردو کی لینا ہوتا ہے بات پکا وہ نہیں کرنا اس میں سے ایک آپ نے